گزارش کروں گا فضیلت الشیخ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. فلیتفضل فضیلت الشیخ معراج ربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 4 محرم الحرام 1432 ہجری مطابق 9 دسمبر سن 2010 عیسوی کے اس سیرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانفرنس کہ اس عظیم الشان اس کانفرنس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے سیرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی ماں کی دفاع کرنے اور اپنے ماں کے خلاف اٹھائے گی آوازوں کو دبانے اور اپنے ماں کے خلاف بکی گئی بکواسوں اور مغلظات اور اپنے ماں کے کردار کو صاف اور ستھرا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ایسے باطل پرستوں کے زبانوں کو لگام دلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبل ازیں کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، مجھے الفاظ نہیں مل رہے اور نہ ہی میں اپنے ان جذبات اور اپنے ان احساسات اور اپنے خیالات کو لفظوں کا جامہ پہنا سکتا ہوں جو میں نے ابھی اپنے ہم سفر اور ہم طریق، ہم فکر، ہم منہج، ہم عقیدہ، ہم خیال دوستوں اور بھائیوں کی زبانوں سے ہم نے سنی ہیں، اور ان کے احساسات و خیالات کو ہم نے سنا ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. صرف میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہماری طرف سے اور سب کی طرف سے پورے امت محمدیہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا نیک اور اچھا بدلہ عطا فرمائے. ہم سب کے مشکور ہیں، آپ حاضرین کے، اپنے ماں و بہنوں کے اور اپنے بھائیوں کے، اپنے بچوں کے، کہ جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی. اور مجھے جدہ سے مسلسل خبر ملتی رہی کہ اہل جدہ پریشان ہیں،
اور اہل جدہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ مکہ مکرمہ سے باقاعدہ ٹیلی فون کرتے تھے، اور بلکہ انہوں نے جب ضمانت کا جو دن تھا اس دن میں مرکزی جمعیت اہل حدیث بامبے کی آفس میں بامبے کے امیر حضرت مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت دو عظیم شخصیتوں کے فون گئے تھے، جس میں ایک ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کا بھی تھا، اور انہوں نے مبارکبادی پیش کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور وہ مسلسل فون بھی کرتے رہتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہاں کے لوگ پریشان ہیں اور حرم میں تمہارے لیے دعا ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ایک ناتواں، کمزور، کم علم، بے عمل شخص، اللہ تعالیٰ نے جو مہربانیاں اور جو احسانات فرمائے، اور اس طویل مدت میں 8-9 مہینے میں جو مجھے صبر کا مادہ دیا، اور جو صبر، جو تحمل میرے ننھے منھے بچوں نے یہاں کیا اور میری بچوں کی ماں نے کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر۔ وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہاں پر یا کہیں بھی ننھے منھے بچے رہتے ہیں، اور میری مائیں بہنیں بھی جانتی ہیں، اور آپ سب کو یہ پتہ بھی ہوگا کہ ایک وقت ایک عورت کی زندگی میں بڑا نازک آتا ہے جب وہ ولادت کے قریب ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، اس کا ہم سفر، اس کا رفیق حیات اس کے ساتھ، لیکن اللہ نے وہ دن بھی دکھلایا کہ میں سرزمین ہند میں مشکلات اور صعوبتوں سے ٹکرا رہا تھا، اور یہاں وہ ہاسپٹل میں ننھے منھے بچی کو جنم دے رہی تھی۔ بہرحال آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، بہت ساری باتیں واللہ ہمارے برادران نے بہت ساری بڑی قیمتی باتیں اس مختصر سے وقت میں کہی ہیں، میں ان پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے عزیزوں، میں ان تفصیلات میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ میں کیفیات اور ان تفصیلات کو بتلاؤں، لیکن اس کمزور شخص نے یقین مانا، جو باتیں ہم آپ کو سمجھاتے تھے، تقریروں میں جو ہم آپ کو تسلی آمیز باتیں کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا تذکرہ کرتے تھے، یہ چیز قرآن میں لکھی ہوئی، احادیث میں لکھی ہوئی پڑھ کر آپ کو بتلاتے تھے، یقیناً اس کے اوپر ایمان تھا اور عقیدہ تھا، لیکن پریکٹیکل اس کا تجربہ نہیں تھا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو اپنی اس 8-9 مہینے کی مشقتوں میں، اس ماحول میں تجرباتی طور پر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، لا يرد القدر الا الدعاء۔ دعائیں مومن کا ایک زبردست ہتھیار ہیں، تقدیروں کو بدل دیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت کروں گا، آپ کی بھی زندگی میں کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، استغفار کیجیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ ہم نے تجرباتی طور پر دیکھا کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، مصائب اور مشکلات ختم ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جب بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ کسی بھائی نے کہا کہ اس میں رجوع اللہ کا موقع ملا، الحمدللہ، واللہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ اسے قبول کر لے تو یہ کوئی مصیبت نہیں ہے۔ ہم نے کیا مصیبت اٹھائی؟ آپ سماعت فرما رہے تھے، ہمارے اسلاف کی تاریخ بھری پڑی ہے، ہماری تاریخ پھولوں کے سیج سے گزرتی بھی نہیں آئی ہے، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت انبیاء علیہ السلام اور رسول اور پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد علماء اور مشائخ، آج تک
ایک خونی داستان ہے جو چلی آ رہی ہے۔ میرے عزیزو، مشکلات اور مصائب آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آدمی کو صبر کرنا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے سے، میری ماؤں بہنوں نے، مجھے معلوم ہے سبوں نے سجدوں میں، تہجدوں میں، نمازوں میں میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ میں ایک فقیر آدمی کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ آپ کے میزان حسنات میں اس کو بنائے، اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی تمام خیر و برکتیں آپ سب کو نوازے۔ اور میرے تعلق سے جن جن بھائیوں نے جہاں کہیں بھی جس طرح سے دعاؤں کے ذریعے سے اور مشوروں کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے جو بھی خدمات پیش کی ہیں، ہندوستان ہو یا دنیا کے کسی بھی گوشے میں میری آواز جا رہی ہے، اللہ میری طرف سے ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں سب کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اور جو میرے مقدر میں تھا وہ ہوا۔ میں ان تفصیلات میں داخل نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جب ایک اہم بات ہے کہ جب کہیں ایسا موقع آیا جہاں میرے سامنے تاریکیاں ہی تاریکیاں نظر آئیں، جہاں کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہ آئی، اور وہاں میں نے اللہ سے رجوع کیا اور اللہ سے میں نے درخواست کی، اور اپنی ناتوانی کا اور اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کو یاد کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ اللہ کی قسم بھی کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اسی لمحے، اسی وقت اللہ کی نصرت اور مدد میرے سامنے کھڑی بھی نظر آئی۔ یہ اللہ کا قسم۔ ایسے بے شمار مواقع ہیں جب میرے سامنے اندھیرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مدد کی، میری مدد کی۔ لوگ غیر اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ان کا دفاع کر رہے تھے۔ میرے عزیزو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو چکے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع ہو کر اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ہمیں دیتا۔ ہمارے ان برادران نے جو اپنے آپ کو کسی بھی مذہب سے منسلک ہیں، بالخصوص بامبے کے یا دہلی کے یا اجمیر کے یا جہاں جہاں میرے خلاف اپنے آپ کو بریلوی یا دیوبندی کہلانے والے یا تبلیغی کہلانے والے، معذرت کے ساتھ یہ سارے شریک تھے، یہی لوگ تھے میرے خلاف جہاں کہیں بھی انہوں نے کیس درج کرائے، اور انہوں نے میرے خلاف جو بھی مقدمات درج کرائے پولیس اسٹیشنوں کے اندر، میں انہیں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کچھ کہ اے لوگو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھو حقائق کو۔ ہم تم سے دولت نہیں مانگتے، پیسے نہیں مانگتے، نہ ہم تم سے کسی چیز کو طلب کرتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ رب کے قرآن میں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو کچھ موجود ہے وہی تمہارا اثاثہ ہے، وہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، وہی تمہیں جنت میں پہنچانے والی چیز ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز تمہیں جنت میں پہنچا نہیں سکتی۔ تم بھٹکو مت، گمراہیت کے دلدلوں میں نہ جاؤ، لوگوں کے بہکانے، شیطان کے پھسلانے میں نہ جاؤ۔ آج شیاطین بھی علماء کے بھیس میں رنگ بدل کر امت کو گمراہ کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ انہوں نے اپنے جال ڈالے ہیں۔ آپ سب حضرات اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ سے ڈریں، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ سے رجوع کرو، اور اللہ ہی سے معافی مانگ کر اللہ سے راہ ہدایت طلب کرو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ دوسری نصیحت میں کرنا یہ چاہوں گا آپ سب کو بھی اور دنیا کے تمام لوگوں کو بھی کہ اگر کوئی شخص تمہیں کوئی بات بتلا رہا ہے، کوئی بات کہہ رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ڈنڈے اٹھاؤ اور اس کے سر پہ دے مارو، نہیں، بلکہ اس بات کو سن کر اس کی حقیقت کی جستجو تلاش کرو، یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ لڑائی کرنا، قتل و غارت گری کرنا، فساد برپا کرنا، مار پیٹ کرنا، یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا۔ اگر کسی بات کا کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ اسی دنیا کے اندر بیٹھ کر کتابوں کے ساتھ، علم کے ساتھ علم کا مقابلہ کریں،
علم کے ساتھ علم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کی سمجھ میں نہیں کوئی بات آ رہی ہے، اپنے علماء کو، اپنے ان لوگوں کو جنہیں آپ بڑا سمجھتے ہیں، جو آپ کے پیچھے بیٹھ کر پورا گیم